بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم فی الوجود صاحب دائرۃ الوجود و صاحب المقام المحمود صاحب الوقار والسکینہ المدفون بالارض مدینہ صاحب کوكب الدری و صاحب اللواء الحمد ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد و اولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المحمدین ولعنت اللہ علی قوم الظالمین الکافرین المنافقین المتکبرین اما بعد فقد قال رسول ربی بسم اللہ الرحمن الرحیم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی بلند صلوات محبان آل اطہار موالیان حیدر کرام ساکنان نزل معرفت دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم اللہ ہم حقیروں کی یہ عظیم عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرا مالک اس دہلیز اقدس سے جو کچھ مانگنے آیا ہے اسے اس کی نیت کے مطابق وہ عنایت فرما، بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، حاضرین مجلس کی معرفت میں اضافہ فرما۔ میرا مالک واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عصمت و طاعت کا، جو بیمار چل کے آئے ہیں یہاں سے شفا لے کے جائیں، روزگار مانگنے آئے ہو رزق لے کے جانا، اور میرا مالک ہمیں اپنے بادشاہ کا انتظار نصیب فرما، بعد از انتظار دیدار نصیب فرما، بعد از دیدار مولا کی نصرت نصیب فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھیں۔ اجازت ہے گفتگو شروع کیا کہ قرآن اور اہل بیت کے موضوع پہ یہ ہمارا عشرہ چل رہا ہے۔ آج ہم اس کی چھٹی نشست میں داخل ہو رہے ہیں۔ گفتگو ہو رہی ہے کہ قرآن میں خدا اہل بیت کا اشارہ کہاں کرتا ہے۔ میں اپنی ہر مجلس میں آپ کے سامنے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ خدا بعض اوقات کہتا کچھ ہے اور مخاطب کوئی اور ہوتا ہے۔ قرآن سمجھا اس لیے نہیں گیا کہ قرآن شبینے سے لیا گیا ہے، علی کے سینے سے نہیں لیا۔ قرآن حافظ سے لیا گیا ہے، محافظ سے نہیں لیا گیا۔ قرآن اس سے لیا گیا ہے جو قرآن کا قاری ہے، اس سے نہیں لیا گیا جس کا قرآن قاری ہے۔ اس لیے قرآن بہت ساری چیزوں پہ وضاحت طلب رہ گیا، اور اہل علم وہاں آ کے مجبور ہو گئے کہ یہاں سے ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ ان کا یہ کہنا کہ یہاں سے سمجھ میں نہیں آیا اس بات کی بین دلیل ہے کہ قرآن کافی نہیں ہے۔ یہ اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ جس نے یہ کہا تھا کافی ہے اس نے جھوٹ بولا تھا، اور جھوٹا کبھی صدیق نہیں ہوتا۔ لے آج میں روزانہ ایک آیت آپ کے لیے ہدیہ کرتا ہوں۔ آج ایک عجیب آیت آپ کے سامنے پڑھی، اور جو ہے خدا سورہ بقرہ میں ارشاد فرمائے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فَإِن تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ خدا قرآن میں کہتا ہے مشرق بھی اللہ کے لیے ہے، مغرب بھی اللہ کے لیے، لیکن تم جدھر بھی منہ کرو گے
تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے، جو سمجھ گئے میں معرفت کو سلام کرتا، جو ہاتھ اٹھ گیا میں اس معرفت کو سلام کرتا۔ خدا قرآن میں کہتا تم جدھر بھی اپنا رخ کرو گے اور سب کو بچ کرنا، تمہیں اللہ نہیں، پہچان ہمیشہ چہرے سے ہوتی ہے، تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک تمہارا اللہ سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے۔ کیونکہ خدا نے یہاں پر جو سمیع علیم کہا نا، اس بات پہ بھی ایک معرفت ہے۔ یہاں خدا نے اپنا باسط یا علیم کیوں نہیں کہا؟ یہاں خدا نے رحمان یا رحیم کیوں نہیں کہا؟ جہاں بھی خدا اپنی صفت ظاہر کرتا ہے، وہ صفت اطلاع کرتی ہے کہ پیچھے جو گفتگو ہو رہی ہے یہ صفت اس سے متصل ہے۔ پڑھے لکھے احباب سے متوجہ کرنا، جہاں خدا رحمان کا ذکر کرتا ہے تو بات ہو رہی ہے کہ پیچھے کوئی رحمت کی بات تھی جو خدا نے اپنی رحمان والی صفت ادا کی۔ جہاں خدا قہار کہتا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیچھے کوئی عذاب کی بات ہو رہی تھی۔ خدا اپنا نام قہار ظاہر کر کے کہہ رہا ہے کہ میں قہر کرنے والا ہوں۔ یہاں خدا کہہ رہا ہے کہ میں سمیع بھی ہوں، میں علیم بھی ہوں، کیونکہ اس سے پہلے ہو گیا تھا وجہ اللہ کا ذکر۔ خدا کو خبر تھی کہ آیت پڑھنے کے بعد مولوی بھونکے گا، اس لیے میں نے کہہ دیا میں سن بھی رہا ہوں اور جان بھی رہا۔ یہاں پہ آ کے جو عقل حیرت میں مبتلا ہوگی، یہاں پہ جا کے جو انسان وادی تحقیق میں جا کے گم ہو جائے گا۔ میں بار بار ہر مجلس میں کہہ رہا ہوں کہ میں علی ابن ابی طالب کے فضائل پڑھتا ہوں، اور شکر ہے حضرت ابو طالب کا جس نے علی کو ابنیت دے کے توحید کو بچا لیا۔ جو بول سکتے ہیں وہ بولیے گا، کوشش کیجئے گا جو میں لے کے آیا ہوں میں آپ تک ہدیہ کر سکوں۔ میں جتنے بھی فضائل پڑھوں گا یہ علی ابن ابی طالب کے۔ ہر مجلس میں تسبیح سمجھ کے یہ لفظ کہتا ہوں، ملعون ازلی سمجھتا ہوں اس بندے کو جو علی کو اللہ سمجھے۔ اگر تمہاری توحید چھوٹی ہے تو قصور میرا نہیں، اگر تمہارا عقیدہ توحید کم ہے تو میرا قصور ہمارا نہیں۔ ہم سے علی سنتے جاؤ، اپنا عقیدہ توحید بڑھاتے جاؤ، اور اگر توحید کو علی سے خطرہ ہوگا وہ علی کو نازل ہی نہ کرتا۔ اہل علم تشریف فرما ہے لفظ قیمتی ہوتے ہیں، اگر توحید کو ہی علی سے خطرہ تو خدا توحید کو نازل ہی نہ کرتا، علی کو نازل ہی نہ کرتا۔ میرے مالک علی منبر کوفہ پہ بیٹھ کے جب اپنے فضائل پڑھتے تھے، دیکھیں میں آپ مجلس سننے کے لیے آئے، میں اپنا بتانا شروع کروں۔ میں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی، میں جامعہ امامیہ میں پڑھتا رہا ہوں، میں نے فاضل عربی کیا تھا، میں نے ایم اے اسلامیات کیا تھا، میں یہاں مجلس پڑھنے گیا، میں وہاں مجلس پڑھنے گیا۔ آپ پریشان ہو جائیں، منبر وہ کوفے کا صاحب نہج البلاغہ اپنے فضائل سنا رہا۔ علی بار بار کوفے والوں کو کہہ رہا میں علی یہ ہوں، میں علی یہ ہوں، میں علی یہ ہوں۔ اب میری نظریں ہیں ہر آنکھ پہ، مجھے دیکھ رہا ہے کس آنکھ پہ ولایت علی کی چمک آتی ہے۔ میرے مالک علی نے کوفے کے منبر پہ، سلوری کے منبر پہ بیٹھ کے علی نے کہا تھا کوفے والوں میرا علی کا جی نہیں چاہتا کہ میں تمہیں اپنے فضائل سناؤں، مگر میں کیا کروں، وہ مجھے کہتا ہے اے علی ان کو علی سنا۔ تو پھر میں جملہ کہنے لگا ہوں جس علی پہ توحید واجب کرتی ہے کہ تو بھی علی سنا۔ میں لفظ بدل دے، جب علی پہ خود واجب ہے کہ وہ علی پڑھے، پھر آپ ہمارے موضوعات تبدیل نہیں کر سکتے۔ آپ ہمیں کوئی موضوع دے کے ہمیں فضائل علی سے نہیں ہٹا سکتے۔ نماز کی بات کریں گے تو لوگ نمازی ہوں گے، حقیقت صلاۃ بتائیں گے تو بچہ نمازی ہوگا۔ میرے مالک علی نے کہا کہ میں تمہیں اپنے فضائل اس لیے سناتا ہوں کہ وہ مجھے کہتا ہے کہ اے علی ان کو علی بتا۔
ان کو سمجھا کہ علی کیا ہے، جیسے کہ تجھے سمجھیں گے ویسے مجھے سمجھیں گے، جیسے جیسے دنیا علی سمجھتی چلی جائے گی ویسے ویسے دنیا توحید کو سمجھتی چلی جائے گی۔ مجھے مولا کی عزت کی قسم ابرار شاہ صاحب کانٹوں پہ چلنا پڑتا ہے فضائل علی سنانے کے لیے، کانٹوں کا صبر ہے جب فضائل کے باب کھولے جاتے ہیں۔ میں ممبر پہ ہوں، باوضو ہوں، ممبر کی عزت کی قسم کھا کے گیا، کئی بار خود چاہتا ہے، جی اپنا چاہتا ہے کہ خود کو بھی نہ علی سنائیں، اتنا ظاہر ہو جاتا ہے علی کہ عقل انسانی وہاں پہ آگے ڈگمگانی شروع ہو جاتی ہے۔ اب میں بادشاہ کی فضیلت کے ابو احمد اسحاق مذہب شیعہ کا معتبر ترین عالم تھی، اپنی کتاب المناقب میں لکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب حذیفہ سے روایت کی ہے، حذیفہ یمانی سے، میں نے کتاب کا نام ممبر پہ لیا المناقب، ابو احمد اسحاق کی کتاب ہے، اس نے 5ویں صدی ہجری کا یہ شیعہ عالم ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جناب حذیفہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول مسجد نبوی میں علی کو قریب بلایا، علی قریب آئے، رسول نے علی کا ماتھا چھوڑا، پھر سینے سے لگا، پھر سینے سے لگا کہ علی کے دونوں کاندھوں کو تھاما، کاندھوں کو تھام کے ہلا کے کہا، یا علی میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ علی کیا ہے۔ روایت سنیے گا، عجیب روایت، میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، میں نے کتاب کا نام لے لیا ہے، ممبر سے لے لیا ہے، کتاب کا نام لیا ہے، مصنف کا نام لیا ہے، عالم دین کا حوالہ دیا ہے، ریفرنس میں نے ممبر پہ دیا ہے۔ ابو احمد اسحاق لکھتے ہیں کہ جناب حذیفہ یمانی نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ رسالت باب نے علی کے کاندھوں کو ہلایا، کاندھوں کو ہلا کے رسول ممبر کے قریب علی کو لے کے آئے، صحابہ کے لفظ کہا ایھا الناس انا احمد، اے انسانوں میں احمد ہوں، انا محمد میں محمد ہوں، انا یاسین میں یاسین ہوں، انا مزمل میں مزمل ہوں، انا طٰہٰ میں طٰہٰ ہوں، انا صادق میں سچا ہوں، انا امین میں امین ہوں۔ میں نے جملہ خطرناک پڑھنا ہے، چہروں میں پریشانی نہیں آنی چاہیے، میں نے کتاب کا حوالہ ممبر میں دیا ہے۔ حذیفہ یمانی کہتے ہیں اپنا تعارف کروانے کے بعد رسول نے کہا فَعْرَفُوا هَذَا علی، پہچانو یہ علی ہے، هَذَا آدم یہ آدم ہے، هَذَا خالق آدم یہ آدم کا خالق ہے۔ محترم مجمع کو یہاں لے کے آنے کے لیے مجھے قرآن کی آیت کی دلیل نہ دینی پڑے، لما خلقت بیدی، کس نے منع کیا تھا؟ جسے میں نے خلق کیا اپنے دو ہاتھوں سے۔ نہج الاسرار نہیں چلے، میں نہج البلاغہ سے پڑھ دیتا ہوں۔ نہج البلاغہ میں مکتوب لکھے میرے مولا لکھے، جو مولا نے خط لکھے، اس خط میں دیکھ رہا ہے کہ مکتوب لکھا ہے فقیر شام کے نام، اور میرے مالک نے اس مکتوب میں لکھا ہے کہ تو ہم سے پوچھتا ہے کہ ہم کون ہیں، انا صنع ربک ونحن صنعک، ہم اس کی مخلوق ہیں، تم ہماری مخلوق۔ تیرا شکر اس لیے کرتا ہوں، توجہ فرمائیے گا صاحب، عقیدے میں لچک تو نہیں آ رہی، فضائل علی ابن ابی طالب کے ہیں۔ میرے مالک علی فرماتے ہیں کہ میرے اللہ میں وہ ہوں جس نے تیرے سامنے تجھے ظاہر کیا ہے۔ کیا خوبصورت، میں یہ موتی چن کے لایا ہوں وہاں۔ میرے مولا علی نے کتاب کا نام انوار نعمانیہ، میں بار بار ریفرنس دے رہا ہوں، دوسری جلد ہے، آخری حصہ ہے، اس میں لکھا ہے میرے مالک علی نے فرمایا کہ میرے اللہ میں نے تجھے تیرے سامنے ظاہر کیا۔ اور علی فرماتے ہیں، جناب سلیمان نے نقل کیا اس روایت کو، علی فرماتے ہیں کہ میں اس لیے یہاں اللہ کو ظاہر کرتا ہوں کہ اگر دنیا رسول کو یہ کہے کہ ہم نے تجھ سے معجزہ نہیں مانگنا، اسے کہے دکھا تو میں دکھاؤں، جو بلا قیمتی تھا اپنے سوچ۔ اگر وہ
کہے کہ اس سے معجزہ مانگنا ہے تو پھر میں اس معجزے کو ظاہر کروں. روایات کو آگے بڑھایا جائے تاکہ وجہ اللہ سمجھ میں آ سکے, تاکہ اللہ کا چہرہ سمجھ میں آ سکے. اب اسے وجہ اللہ سمجھانا ہے. یہ بحث بھی ہے کہ جو مشرق اور مغرب کا ذکر کر رہا ہے یہ سمتوں کا ذکر نہیں کر رہا. یہ کہنا چاہتا ہے کہ مشرق کیا ہے اور مغرب کیا ہے. خدا مشرق اور مغرب یہ چھوٹی چیزوں کا سمتوں کا تعین نہیں کروا رہا. خدا شرق اور جو غرب بتا رہا ہے. شرق طلوع کرتا ہے, غرب سورج کو اپنی گود میں لے لیتا ہے. خدا بتانا چاہتا ہے کہ طلوع کرنے والا کون ہے, اور غروب کرنے والا. مولا نے فرمایا کہ خدا نے ہم کو جو وجود دی, امام حسین علیہ السلام نے سعید سے کہا. مولا کی روایت ہے, مولا نے فرمایا کہ سعید تو چاہتا ہے کہ ہم تجھے اپنے اسرار بتائیں, ہم تجھے اپنے راز بتائیں. مالک چاہتا ہوں. امام نے فرمایا تیرے پاس ہمارے جو فضائل ہیں وہ کون سے ہیں. سعید نے فضائل پڑھنے شروع کر دیے. میرے قریب مالک نے مسکرا کے فرمایا کہ سعید یہ ہے ہمارے وجود جسمانیہ کے فضائل. لا تعرف المعرفت النورانیہ, کیا تو ہماری معرفت نورانیہ نہیں رکھتا؟ توجہ فرمائیے گا. ان لفظوں پہ آپ خاموش بھی ہو جائیں گے تو مجھے تسلی ہوگی, کیونکہ لفظ ایسے ہیں ان پہ خاموش ہونا بنتا ہے. فرمایا تو ہمارے وجود جسمانیہ کو جانتا ہے, تو ہمارے وجود نورانیہ کو بھی جانتا. اچھا مولا, معرفت نورانیہ کچھ ہمیں ملی ہے, مکمل نہیں مل سکی. امام نے فرمایا یہ جو ہمارے فضائل ہیں یہ ہیں وجود جسمانیہ کے. اس سے پہلے ہم وجود نورانیہ رکھتے تھے. اس کا مولا وجود نورانیہ سے پہلے آپ کیا تھے؟ سنیے گا ذرا, سمجھیے گا, جو حدیث سننے کے لیے آئے ہیں. اس کا مولا وجود نورانیہ سے پہلے کیا تھے؟ فرمایا وجود نورانیہ سے پہلے ہم اشباہ نور تھے. اس کا مولا یہ اشباہ نور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ہم توحید کا عکس تھے, ہم اس کا عکس تھے, ہم اس کا عکس تھے. اس نے کہا مولا جب آپ وجود نورانیہ بھی نہیں رکھتے تھے پھر آپ اشباہ نورانیہ میں رہتے تھے. جب آپ اشباہ نورانیہ میں رہتے تھے مولا پھر آپ کیا کرتے تھے؟ امام مسکرا کے فرماتے ہم رحمان کا طواف کرتے تھے, ہم رحمان کا طواف کرتے تھے. اس کا مولا وہاں رحمان کا طواف ہوتا تھا. فرمایا حالت توحید, ایک اللہ کا حالہ تھا, ایک توحید کا دائرہ تھا, ایک توحید کا حصار تھا جس کے گرد ہم 14 طواف کرتے تھے. اس کا مولا اس اللہ کو حصار کی ضرورت کیا تھی؟ میرے مولا نے جملہ پڑھنے سے پہلے جتنے بیٹھے نے حصار ولایت میں لے لینا تاکہ کوئی بھی شک کی بات میں رہ جائے. اس کا مولا یہ حصار توحید کیا تھا؟ فرمایا الحصار الوحدت فی ولایت علی ابن ابی طالب. یہ جو حصار ہے توحید, یہ ولایت, اور مجھے خدا کی قسم کی ولایت کو پہنچایا ہی نہیں ہے. ولایت اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں توحید اور رسالت اکٹھی ہو جاتی ہے. ولایت کسی اختیار کا نام نہیں ہے. ولایت وہ چیز ہے کہ پورے قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں, میں رسول ہوں, میں پیغمبر ہوں. انما ولیکم اللہ, بے شک میں بھی ولی ہوں, رسول بھی ہے اور وہ بھی ہیں. اب یہاں پہ تو مجھے تفسیر کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے نا, اس میں متفق ایسا نے لکھا نا, یہ کس کی بات ہو رہی ہے. خدا کو بھی پتا تھا کہ جھگڑا پہلی ولایت پہ نہیں, جھگڑا دوسری پہ نہیں, جھگڑا ہے تیسری ولایت پہ. خدا نے بھی نشانی دی ہے. یہ ولایت اور الامر وہ چیز ہے جہاں پہ آگے توحید اور رسالت اکٹھی ہو جاتی ہے. فرمایا ہم اشباہ نور تھے, ہم اس کے نور کی شبیہ تھے. سنیے گا اور سمجھیے گا, یہاں جو زمین کا مرکز ہے خانہ کعبہ, یہ خانہ کعبہ حقیقت کعبہ نہیں, یہ شبیہ ہے.
بیت المعمور. بیت المعمور ہے خانہ کعبہ کے بالکل اوپر. بیت المعمور کے بالکل نیچے ہے کعبہ. کعبہ اس کی شبیہ ہے. تم اصل کو نہیں چومتے, سارے شبیہ کو چومتے ہو. اس کا مطلب شبیہ چومنا عبادت ہے. قریب بیٹھے گا ساتھ دیکھیے گا. یہ بیت المعمور ہے, یہ ہے نیچے کعبہ. معصوم فرماتے ہیں کہ بیت المعمور بھی حقیقی نہیں, یہ بھی کسی کی شبیہ ہے. مفسر نے پوچھا مولا یہ کس کی شبیہ ہے؟ فرمایا بالکل اس کے اوپر عرش رحمان ہے. عرش رحمان سے کوئی آسمان کا تصور ذہن میں نہ لائے گا. عرش رحمان کو معصوم نے جب ڈیفائن کیا, معصوم نے کہا عرش رحمان وہ علم توحید ہے جس پہ توحید کھڑی ہے. کیونکہ توحید کا بوجھ کوئی چیز نہیں اٹھا سکتی تھی, اس نے اپنے علم کے اوپر اپنے آپ کو رکھا ہے. فرمایا یہ ہے عرش رحمان, یہ ہے بیت المعمور. تیسرے درجے کی نقل ہے کعبہ. عرش رحمان یعنی علم توحید, بیت المعمور کعبہ. اب ہم نے کعبہ میں نہیں رہنا, آئیں ذرا معراج کرتے ہیں. فرمائیے جو بیت المعمور ہے, یہ پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں. یہ جو بیت المعمور ہے, امام نے فرمایا یہ بیت المعمور وہ جگہ ہے جہاں ہم وجود جسمانیہ سے پہلے وجود نورانیہ میں رہتے تھے. جیسا کہ آپ یہاں سے پہلے پاکستان رہتے تھے. مثال وہ آپ کی اصل ہے. آپ یہاں بھی ہوں, ذہن وہی ہوتا ہے. میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ معیار کو تھوڑا آپ کا بڑھاؤں. آپ یہاں ہوں, ذہن آپ کا وہاں ہو, تصور آپ کا وہاں ہو. جسم یہاں بھی ہو, حقیقت اصل میں ہوتی ہے. یہ ہے معصوم فرماتے کہ وہ ہے ہماری وہ گھر جہاں ہم اصل کو بھی نہیں ہیں. مجھے اصل کی طرف جانے دیجیے گا. فرمائے یہ وہ ہے یہاں ہم رہتے ہیں وجود جسمانیہ میں, یہاں ہم رہتے تھے وجود نورانیہ میں. مولانا فرمائے جیسے یہاں طواف ہوتا ہے ویسے وہاں بھی طواف ہوتا ہے. یہاں ہوتا ہے ہمارے وجود کا طواف. میں نے آج دعوت کی بالکل توقع نہیں کرنی, طلب ہے ہی نہیں, آج پہنچانا ہے آپ تک. وہاں ہے نورانی وجود, وہاں ہے وجود نورانیہ. یہاں جسم تھا اس لیے جسموں نے طواف کیا, وہاں نور تھا نوریوں نے طواف کیا. یہاں جو گناہگار حج کر کے آئے حاجی بن جاتا ہے, گناہوں کی معاف ہو جاتی ہے. وہاں جو ملائکہ اس بیت المعمور کا طواف کر لیتے ہیں وہ صرف ملائکہ نہیں رہتے, وہ مقربین ہو جاتے ہیں. ملائکہ اور ہے, مقربین اور ہے. کچھ ملائکہ ایسے ہیں جن کے لیے کہا جا سکتا ہے ملائکۃ المقربین. یہ وہ مقرب ترین ملائکہ ہیں جن کو کسی کا قرب ملا ہے. موضوع بول لو جی, رخ تبدیل کر لو جی, سفین پڑھو, سفین سناؤ, خیبر یا خندق کا حملہ سناؤ. فرمائیے وہ وجود نورانیہ جہاں پر ہو رہے تھے, یہاں جسم طواف کرتے, یہاں گناہوں کی معافی ہے جسموں کو, وہاں ہے انوار تھے ہمارے, وہاں نوری طواف کرتے. وہاں جب ملائکہ طواف کے لیے آتے ہر فرشتے کو اجازت نہیں کہ وہ آ سکے, ہم جسے چاہیں. بھئی مرضی ہے نا, چاہے وہاں بلا لیں چاہے یہاں بلا لیں. ریت جو ہے نا, ریت جو ہے, مجھے آج آپ کو کہیں اور لے کے جانا ہے. یا تو کل میں یہاں اکیلا پڑھوں گا,
یا پھر جو میں پہنچانا چاہتا ہوں وہ آپ تک رسول ہوگا. فرمایا یہ وہ وجود نورانیہ جہاں پہ نوری طواف کرتے تھے، یہاں جسم طواف کرتے تھے. امام نے فرمایا سن مفضل، حقیقت وہ بھی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہم کہیں رہتے تھے. مولا اس سے پہلے کہاں تھے؟ فرمایا عرش رحمان پہ. مولا عرش رحمان کیا ہے؟ کوئی ایک چیز ہے جس کے اوپر توحید ہے؟ فرمایا نہیں، عرش رحمان والعلم التوحید. عرش رحمان حقیقت میں توحید کا علم ہے. اچھا مولا آپ علم توحید، تو پھر آپ کہاں تھے؟ فرمایا نحنو علم التوحید. ہوئے ہوئے میرے مولا مجھے وہ لفظ دے دے، میرے مولا مجھے وہ طاقت دے دے، میرے بار میں آگا مجھے وہ طاقت دے دے کہ میں ان کے سینے میں وہ لفظ جا کے رکھ سکوں. فرمایا ہم جب وہاں رہتے تھے وہ علم توحید یعنی کہ عرش رحمان، نحنو علم التوحید، اصل وہ علم توحید ہم ہیں. تو اب یہ کہنا آسان ہو گیا کہ توحید ہم پہ رہتی. ہم تھے جنہوں نے توحید کے بوجھ کو اٹھایا ہوا تھا. اب مجھے یہاں پر ایک استعارہ لینا ہے. شیعہ قوم کا ایک عقیدہ تھوڑی سی اس کی تصحیح کرنی ہے. آپ جب کہتے ہیں 13 رجب کو مولود کعبہ کہ علی کعبہ میں آئے، مجھے معاف کر دیجیے گا، کعبہ میں نہیں آئے، کعبہ سے باہر آئے. مجھے نہیں پتا کون اس بات پہ عقیدہ جس کا ہاتھ اٹھے گا، اس کا مطلب ہے میرا ہم عقیدہ ہے علی کعبہ میں نہیں آئے، علی کعبہ سے باہر آئے تھے. میرا عقیدہ نہیں مانتا. میں اسی عقیدے پر زندہ رہنا چاہتا ہوں، اسی پہ مرنا چاہتا ہوں. جہاں خود رہتے ہو وہاں علی رہ ہی نہیں سکتا، وہاں علی ہو ہی نہیں سکتا. علی کی ماں کعبہ سے علی کو لینے کے لیے نہیں آئی تھی، علی کی ماں کعبہ سے علی کو لینے کے لیے نہیں آئی تھی. علی کی ماں علی کو لے کے کعبے سے باہر آئی تھی، کعبہ سے باہر آئی تھی. پھر یہ 3 دن علی کی ماں کعبہ کے اندر نہیں بیٹھی رہی، مشرکین باہر تکیے لگا کے بیٹھے رہے. شاید ابو طالب کی زوجہ کعبہ کے اندر ہے، علی کی ماں کعبہ کے اندر نہیں رہتی تھی. معصوم فرماتے ہیں کہ حیدر کی ماں جب کعبہ کے قریب آئی تھی، بی بی نے اپنا پہلا قدم عرش توحید پہ، پہلا قدم کعبہ پہ رکھا، دوسرا بیت المعمور پہ رکھا، عرش رحمان پہ گئی. پر شکت العلم پھر بی بی نے اس پردے کو پھاڑا اور علی کو لے کے ظاہر ہو گئے. یہ جو دیوار پھٹی یہ اس کا اثر پہنچا. تین دن وہیں رہی ہے. پھر جملہ کہہ دیتا، 3 دن وہیں رہی جس نے بلایا تھا. آپ مجھے بلائیں یو کے مجالس کے لیے، میں آؤں. آپ مجھے کسی ٹرین اسٹیشن پہ بٹھائے دیں، بیٹھے رہے نہیں یہاں پہ، تو میں کیا سمجھوں گا کہ میری عزت ہوئی؟ عزت تو تب ہوگی کہ نا جب مجھے گھر بلائیں گے. جب بیٹھی جو تھی گھر میں، اسے کہا آ جا، دعوت کے ساتھ بلایا. پھر جہاں وہ ہوگا وہی بلایا ہوگا. بات آگے بڑھائیں جی. امام نے فرمایا امیر المومنین بلند الصلوات امام نے فرمایا کہ ہم وجود نورانیہ سے پہلے اشباح نور تھے،
صحابی نے کہا مولا جب آپ وہاں تھے وہاں بھی یہی تھے؟ عرفان وصول کیجیے، معرفت کے موتی وصول کیجیے۔ امام نے فرمایا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ مولا پڑھا ہے۔ فرمایا جب ہمارے نانا نے ہمارے دادا علی کو مانگا تھا اس نے کیا کہا تھا؟ اب معصوم نے آیت پڑھی، میں آیت منبر سے پڑھنے لگا۔ امام نے کہا کہ ہمارے نانا نے کہا قل رب ادخل مدخلا صدق واخرج مخرجا صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ میرے اللہ مجھے اپنے لدن سے سلطان نصیر ہے۔ سننا، امام نے فرمایا جب یہ علی نہیں تھے تب سلطان تھے۔ تب سلطان نصیرہ تھے، کیونکہ رسول نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کوئی دے دے۔ بھئی رسول نے نام لیا ہے، آیت قرآن میں ہے، میں ناول تو نہیں پڑھ رہا، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تو مجھ سے کہہ، تو نے علی دینا ہے مجھ سے، میں نے بن مانگے نہیں علی دینا۔ پیچھے رہ گئے آپ، اللہ رسول سے کہہ علی چاہیے، میں نے بن مانگے نہیں دینا۔ اللہ رسول کو بھی علی بغیر مانگے نہیں دیتا۔ آیت ہے نا کہ خدا نے کہا اگر تجھے چاہیے نا، تجھے میری طاقت چاہیے تو پھر کہہ، وقل کہہ واجعل لی من لدنک، مجھے اپنے لدن سے دے۔ عیسیٰ حجت ہے، آیت اللہ ہے۔ جب مریم نے مانگا، مریم نے کہا مجھے اپنے ہاں سے دے۔ وہ ہاں تھا، یہ لدن تھا۔ لدن وہ ہوتا ہے جو وہ بھی ہو اور ہو بھی نہ۔ میں نے اکثر یہ مثال دی ہے کہ میرا لباس جو ہے، یہ میرا لباس ہے، میں نہیں ہے، میرے جسم کے ساتھ مگر میں نہیں۔ میں اس کے اندر چھپا ہوں، جس کے اندر میں چھپ جاؤں وہ میرا لدن ہے، جس کے اندر توحید چھپ جائے وہ توحید کا لدن ہے۔ آدھا بجمہ تو میں نے خود چپ کروا دیا ہے۔ مشکل کشا کے ماننے والے ذرا ان مشکل باتوں پر میرا یہ ہاتھ ہے، میں مثال دوں گا، سمجھائے بغیر جانا میں نے بھی، یہ ہے میرا ہاتھ۔ آگے بڑھنے کیوں جو آپ ذہنی طور پر پیچھے کھڑے رہے ہوں، ابھی آپ پچھلی بات سوچ رہے ہوں میں اگلی پہ پہنچ جاؤں، ایسا تو نہیں کرنا، آپ کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ یہ ہے میرا ہاتھ، میں نے چاہا کہ میں اپنا ہاتھ چھپاؤں، میں نے یہ اوپر کر۔ اب آپ کو ہاتھ نظر آ رہا ہے؟ کیا نظر آ رہا ہے؟ کپڑے نے میرا ہاتھ نہیں چھپایا، کپڑے نے آپ کی آنکھ کو روکا ہے۔ چھپایا اس نے نہیں، اس نے۔ میرا ہاتھ اس نے نہیں چھپایا، اس نے چھپایا، اس نے صرف آپ کو روکا ہے۔ اس چھپانے والے کے بھی دو وجود ہیں، ایک ہے ظاہری وجود، ایک ہے باطنی وجود۔ میرے مولا مجھے طاقت دے دے، مجھے ان لفظوں کا سہارا نہ لینا پڑے۔ یہ ہے ظاہری وجود، یہ ہے باطنی وجود۔ اب یہ جو حصہ ہے یہ ہے ہاتھ کے ساتھ لگا ہوا، اس نے ہے نظر کو روکا ہوا۔ امام فرماتے ہیں ہمارے بھی دو وجود ہیں، ایک وہ جو تمہیں نظر آتا ہے، ایک وہ جس نے توحید کو چھپایا ہوا۔ یہ ہٹ جاتے دنیا کوہ طور میں بدل جاتی۔ ہوئے ہوئے ہوئے، اگر یہ نہ ہوتے دنیا طور میں بدل جاتی، سرما بن جاتی عقل انسانی۔
اگر یہ اس کے نور کو نہ روکتے. نیچے اتنا پہنچایا جتنے ظرف قابل تھے. فرمایا کہ جب یہ علی نہیں تھے تب یہ سلطان النصیرہ تھے. سلطان النصیرہ پہ کوئی جھگڑا نہیں. سب نے مانا کہ یہ مولا علی کی، دیگر رسول نے دعا مانگی، اور سلطان النصیرہ ہے مولا علی کی ذات. اب اپنے محترم اور معزز ترین مجمع کو میں قرآن کی ایک آیت کی طرف لے کے جانے لگا. پہلے میرے ساتھ آپ نے یہ وعدہ کر کے چلنا ہے قرآن کی طرف کہ آپ اس بات پہ قائل ہو گئے اور مان گئے ہیں کہ سلطان نصیرہ مولا علی ہے. بول کر ہدایت کیجیے. سلطان نصیرہ مولا علی ہے. فقر رب ادخلنی، یہ آیت مولا علی کے لیے آئی تھی. معصومین کے حوالے تفاسیر شیعہ، تفاسیر اہل بیت اس بات پہ گواہی دیتی ہیں اور شاہد ہیں یہ مولا علی کے لیے آئی تھی. اب معصوم نے فرما دیا کہ جب علی یہاں پہ تھے، جب علی نہیں تھے تب یہ سلطان النصیرہ تھے. اب میں نے صرف آیت کا ترجمہ پڑھنا ہے اور عقیدوں کا امتحان لے لینا ہے. اللہ سورہ رحمان میں کہتا ہے انسان اور جنات میں کسی کی طاقت نہیں کہ وہ زمین اور آسمان کے کناروں سے باہر نکلے جب تک سلطان نہ چاہے. تھکے ہوئے عقیدے والے بندے سے میرا خطاب ہے، جس کا عقیدہ اس کے چہرے کی طرح جاگ رہا ہے وہ بندہ. کسی انسان میں اور کسی جن میں یہ بات کہ وہ زمین اور آسمان کے کناروں سے باہر نکلے الا سلطان، جب تک سلطان نہ چاہے. اب پتا چلا کہ علی قبر میں کیوں آتا ہے. اللہ نے اشارہ دیا ہے زمین کے کنارے. تراب تب تک لیتی نہیں جب تک دھو تراب نہ آ جائے. جہاں پہ آگے آپ علی کے فضائل کو سوچنا شروع کر دیں گے وہیں سے مقصر ہونا شروع کر دیں گے. ہر بندہ مقصر ہے کیونکہ کوئی بھی علی کو حقیقی طور پہ سمجھ نہیں پایا. میں مقصر ہوں قلندر کی نظر میں. کیونکہ جہاں وہ علی کو سوچتا وہاں تو میں سوچ ہی نہیں سکتا. جہاں بہلول سوچتا ہے میں سوچ سکتا ہوں، میں بھی تو مقصر ہی ہوں. کوشش کرو معرفت مانگو. اور مولا کا یہاں پہ میں لیں مجھے ہدیہ ہو گیا. اور معصوم کا یہ فرمان ہے کتابوں سے. امام فرماتے ہیں کہ اگر دوران فضائل اور احادیث بیان کرتے ہوئے تمہارے ذہن میں ہماری کوئی حدیث آئے تو سمجھ لینا کہ ہم نے تمہیں دی ہے. واللہ بخدا یہیں بیٹھے مجھے معصوم کی حدیث یاد آ گئی. مولا نے فرمایا جب تمہارے سامنے ہمارے فضائل پڑھے جائیں شک میں نہ پڑھنا. ہاں امام نے ہمارے لیے کہا اگر تمہارے سامنے ہماری احادیث پڑھی جائیں، ہمارے فضائل پڑھے جائیں، شک میں نہ پڑھنا. ہماری فضیلت ہمیں واپس لوٹا دینا. اگر تمہارا ذہن پاک ہوا ہم معرفت دے دیں گے ورنہ لوٹا دیں گے. شک کی ہمیں اجازت نہیں، شک کی ہمیں اجازت نہیں. ہم شک نہیں کر سکتے ان کی فضیلت کے کسی بات پہ ہم شک نہیں کر سکتے کیونکہ ولایت اولی الامر چیز ہی ایسی. غلطی کر گیا نوش ہے، میں اس لیے لعنت کرتا ہوں اس پہ کہ وہ علی کا غضب شدہ ہے. وہ علی کے وار سے نہ بچ سکا. اس نے کہہ کے محدود کر دیا. علی کا غضب ہو گیا اس پہ. مجھے امام صادق کا وہ فرمان یاد ہے. میرے مولا امام صادق نے کہا تھا شکر گزار بندے بنو، شکر گزار بندے بنو. جب تیسری مرتبہ کا شکر گزار بندے بنو، شکر گزار بندے بنو، شکر گزار بندے بنو، ایک صحابی سامنے سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا مولا اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. فرمایا توحید کا شکر ادا کرنے کے بعد علی کا شکر بھی ادا کیا کرو. اگر وہ نشہری کے سجدے کو قبول کر لیتا ہمیں علی کو سجدہ کرنا ہوتا.
آج کی نیاز سید اسد انور صاحب کی جانب سے ہے، ان کے لیے اور بانیان کے مرحومین کے لیے میرا مالک دعا فرمائیے گا، مولا کی مغفرت فرمائے. توجہ ہے صاحب؟ کہاں تھی بات؟ میں سجدہ کرنا پڑ جاتا ہوں. علی نے سجدہ کر کے توحید کو محفوظ کیا. غلط کر گیا ہے نشہری کا عقیدہ، غلط ہے نشہری کا عقیدہ، غلط ہے نشہری کا عقیدہ. اس نے یہ دعویٰ کیسے کر لیا کہ وہ علی کو سمجھ گیا ہے؟ اتنا بڑا دعویٰ، کیا وہ اللہ تھا؟ جو اللہ کہتے ہو کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ تم اپنے خدا کی بات بھی نہیں مانتے، وہ کہہ رہے کہ میرا کوئی اور خدا ہے. بھائی جو علی کو خدا سمجھتے ہو اپنے خدا کی تو مانو. چل میری بھی مانی، اپنے خدا کی تو مانو. تمہارا خدا کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی اور خدا ہے، لیکن شک کی اجازت نہیں ہے. شک کفر میں لے جائے گا. مجھے حدیث چاہتے ہیں میں بہار سے دکھا دوں گا، میں بصائر و درجات سے دکھا دوں گا، میں وہ کتابیں آپ کے سامنے لے آؤں گا کہ جن کو دیکھتے ہی ماتھوں پہ پسینے آئیں. المناقب المرتضوی میں میرے مالک نے بار بار احادیث میں شیعوں کو منع کیا ہے. شیعوں ہمارے فضائل پہ شک نہیں کرنا، ہماری فضیلت پہ شک نہ کرنا. سلمان کو بھی شک کی اجازت نہیں ہے. ایک جنگ میں جب سلمان نے دیکھا کہ مولا علی کے جسم پہ ایک زخم لگے ہوئے تھے، جب سلمان نے کہا جنگ ختم ہوگی تو میں مالک کے پاس جاؤں گا اور اپنے ہاتھوں سے مولا کے زخموں کو صاف کروں گا. جنگ ختم ہوئی تو علی کے جسم پہ زخم بھی کوئی نہیں. اتنا معجزہ نہیں بتانا، میں معجزہ نہیں بتانے لگا، میں مالک کا جملہ بتانے لگا. اس جملے سے مجھے اتنا پیار ہے جتنا بندے کو زندگی سے ہونا چاہیے. میرے مالک کا وہ کتنا خوبصورت جملہ تھا. جب سلمان نے یوں دیکھا مولا تھوڑی دیر پہلے جب آپ گھوڑے کی زین پہ تھے، آپ کے جسموں سے خون رس رہا تھا. مولا جنگ کرتے کرتے میری آنکھیں آپ پہ گئی تھی. مولا آپ کے وہ زخم کہاں گئے؟ میں نے کہا سلمان شک تو نہیں ہوا؟ نہیں مولا شک نہیں، معرفت بڑھانا چاہتا ہوں. پھر میں سن سلمان، میں علی جتنے چاہوں زخم ظاہر کرتا ہوں. مولا ظاہر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ امام نے فرمایا جنگ کی حالت میں تمہارے جسموں میں ہمارے ساتھ جو زخم آتے ہیں، تمہارا زخم ہماری محبت کی گواہی دیتا ہے کہ تمہیں ہم سے محبت تھی، اس لیے تمہارے جسموں میں زخم آیا. جیسے تمہارے زخم ہماری محبت پہ گواہی ہے، ویسے علی کا زخم توحید پہ گواہی ہے. جیسے تمہارے زخم بتاتے ہیں کہ تمہیں ہم سے محبت ہے، علی کا زخم توحید پہ گواہی دیتا ہے. وہ جس کے زخم توحید کے گواہ ہوں. جملہ سنیے گا اردو دان لوگ، ان کی مصیبتیں ان پہ اللہ کا جبر نہیں، ان کا اپنا اختیار ہے. کوئی نہ سمجھے کہ ان کی مصیبتیں ان پہ توحید کا جبر ہے. یہ جبر مشیت نہیں، یہ ان کے عشق کا اختیار ہے. یہ جتنا چاہے خود کو زخمی کرتے ہیں تاکہ اس کے عشق کا ثبوت دیں، تاکہ اس کی گواہی دیں. پھر میرا تو عقیدہ یہی ہے، میں اسی پہ زندہ رہنا چاہتا ہوں، اسی پہ مرنا چاہتا ہوں. یہ زخم اپنے آپ کو ظاہر کر کے توحید پہ گواہی دیتے ہیں. ہم جسموں کو زخمی کر کے حسین کی محبت پہ گواہی دیتے ہیں. جیسے ان پہ زخم توحید کے جبر مشیت نہیں، اللہ نے انہیں مجبور نہیں کیا زخم لگواؤ، ان کا اپنا اختیار تھا. انہوں نے اس کی محبت میں اسے منوانے کے لیے زہر وصول کرنا تھا، زہر کیا. خبر تھی تو پہلے بتاتے تھے نا. ہر قاتل کو پہلے بتایا یا نہیں بتایا؟
جنگ میں مصائب نہیں پڑھ رہا لیکن فضائل کا جملہ دیکھیں گا. میدان کربلا میں 10 محرم کو 82 دفعہ حسین کی تلوار شمر کی گردن پہ آئی. جاؤ جا کے مکتب کی کتابیں پڑھو. 82 دفعہ حسین کی تلوار شمر کی گردن پہ آئی. حسین نے تلوار اٹھا لی اور جب قتل کرنے کے لیے حسین کے قریب آیا تھا حسین نے کہا 82 دفعہ میری تلوار تیری گردن پہ آئی, میں نے اس لیے تجھے چھوڑا تھا, تو میرا قاتل. 14 کو سمجھو واللہ 14 کو سمجھو. ابھی تو اگلے انسانی یہاں ڈگمگا رہی ہے. اور ولایت اولی الامر کو مذاق نہ بناؤ, متنازع نہ بناؤ علی کی ولایت کو. ہم جیسے کم ذہن کم عقل کی ضرورت ہے کہ وہ ولایت علی کو سوچے, اور دو ہم جیسے آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کریں کہ ولایت علی کیا ہے. حوالہ چاہتے ہو مجھ سے ہزاروں حوالے لو. میرے مالک نے, میرے معصوم امام نے کتنی دفعہ کہا ہے, اور یہ جو میں حدیث آپ کے سامنے, ہر معصوم نے مجھے یہ کتب شیعہ میں سے یہ حدیث اتنے تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ملی ہے, اتنے تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ملی ہے کہ یہ حدیث ہر ایک معصوم نے کہی ہے. اور 5ویں بادشاہ نے 2 صحابیوں کو سامنے بٹھا کے کہی ہے, ایک جابر بن عبداللہ انصاری کو اور ایک ابو حمزہ سمانی کو. معصوم کی ہر بات میں راز ہوتا ہے. میں جب اس کے راز میں گیا تو راز یہ تھا کہ ان 2 صحابہ کو کیوں بٹھایا. اس لیے بٹھایا کہ جابر نبی سے لے کے 5ویں امام تک کے دور کا گواہ ہے, اور ابو حمزہ 5ویں سے لے کے 11ویں تک کے دور کا گواہ ہے. ابو حمزہ کو اس لیے بٹھایا کہ تو نے 11ویں تک یہ حدیث کو نقل کرنا ہے. جابر کو سامنے اس لیے بٹھایا کہ جابر اتنا مستند صحابی تھا کہ اس پہ علم و رجال بھی کوئی بندہ شک نہیں کر سکتا تھا, اس لیے کہ اس نے حدیث قصہ کو نقل کیا ہے. معصوم نے جابر کو بلا کے اپنے پاس بٹھایا کہ جابر میں نے تجھے اس لیے بلایا ہے کہ تو وہ جلیل القدر صحابی ہے جسے ہماری دادی نے بلا کے حدیث قصہ سنائی ہے. اللہ اکبر. ذرا سوچئے محبان آل محمد کے وہ صحابی کس مرتبے میں تھا جسے بھلا کے بھی حدیث قصہ سنا رہی ہے. پڑھتے ہیں نا ان جابر بن عبداللہ انصاری, یہ نقل ہے جابر بن عبداللہ انصاری سے. ہم ایک دوسرے کو حدیث قصہ سنائیں, مالکائے حدیث قصہ, مالکائے تدقیق خود جس سے سنائی وہ جابر. 5ویں نے جابر سامنے بٹھا دیا کہ جب کبھی کسی بھی دور میں یہ حدیث نقل ہوگی تو راوی کو لکھنا پڑے گا کہ جابر بیٹھا تھا. جابر کا بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ حدیث سچی ہے. سمجھ آ گیا؟ حقیقت صحابی سمجھ میں آئی. اب آئے حدیث کیا تھی. امام نے فرمایا جابر اور ابو حمزہ سنبھالے. آج میں چاہتا ہوں میں اپنے رازوں میں سے کچھ راز تمہیں بتاؤں. اور جملہ کہتے ہیں کہ فوراً ساتھ ہی معصوم نے فرمایا جابر اور ابو حمزہ پہلے قسم دو میری ولایت اور امامت کی, یہ راز تم اپنے تک نہیں رکھو گے. کیا کہنے علم معصوم اور کیا کہنے کلام امام کے. ابھی تک تو ہمارے ذہنوں میں فلسفی کا کلام نہیں آتا. دنیا ابھی تک علامہ اقبال کو نہیں سمجھتی. اقبال کا شعر پڑھ کے دنیا پریشان ہو جاتی. جن کی سمجھ میں اقبال نہیں آیا ان کی سمجھ میں حیدر کرار کیسے آیا. جنہیں بانگے بلا سمجھ میں نہیں آتی وہ نہج البلاغہ کھول کے بیٹھے. جنہیں بال جبریل سمجھ میں نہیں آتی وہ مالک جبریل پہ شک کر رہے ہیں, وہ استاد جبریل کو سوچ رہے ہیں. معصوم کے جملے رسول نے ایک حدیث میں کی تھی. رسالت امام نے فرمایا, توجہ ہے نا صاحب, رسالت امام نے فرمایا کہ اے علی اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا. رسالت امام نے فرمایا کہ اے علی اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا جیسے عیسیٰ کے بعد عیسیٰ کی امت پھر گئی تھی, میں تیرے فضائل بیان کرتا ہوں. یہ آپ نے حدیث سنی. اور پھر رسول نے فرمایا کہ اے علی اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا
کہ کہیں دنیا اللہ کی عبادت نہ چھوڑ دے تو میں تیری فضیلت پڑھتا. میرے مولا اگر سنانی نہیں تھی تو یہ کیوں کہا؟ یہ کہہ کے آپ نے بتا دیا کہ کوئی فضیلت ایسی ہے. میرا جی تھا کہ اس جملے پہ آپ کے ہاتھ اٹھ کے استقبال کریں گے اس جملے کا. رسول کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ علی کی کوئی فضیلت ایسی ہے جو بتائی نہیں مگر ہے کہ اگر وہ ہم پہ ظاہر ہو جاتی تو شاید دنیا کی توحید مشکوک ہو جاتی. لیکن مجھے آپ کو 5ویں بادشاہ کی بس یہ آخری حدیث اور انشاءاللہ گفتگو کل یہیں سے ہوگی کہ وجہ اللہ کیا ہے. معصوم نے فرمایا کہ ابو حمزہ زمانی اور جابر اس بات کو یاد رکھنا، اگر کوئی انسان اس کے پاس 70 نبیوں کے اعمال ہو، 70 حج اس نے رسول کے ساتھ پیدل کیے ہو، احد کے پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں دیا ہو، 70 جنگوں میں نبی کے ساتھ شریک رہا ہو، طواف کعبہ کرتا ہوا حالت مظلومیت میں مارا گیا ہو، جابر قسم ہے مجھے اپنے دادے علی کی اور رسول کی رسالت کی، اگر اس کے پاس علی کی ولایت نہیں تو کچھ بھی نہیں. بڑے بھولے بھالے طریقے سے آپ نے حدیث سنی ہے. میں نے راز مجھے اس بات کا اطمینان دے دینا کہ میں نے راز قدردانوں میں دیا ہے، بے قدروں میں راز نہیں دیا. میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، معصوم نے فرمایا 70 نبیوں کے عمل ہاتھ پہ ہو، 70 انبیاء کے عمل لے کے میدان قیامت میں سینہ چوڑا کر کے کھڑا ہو اور اگلی کی ولایت نہیں ہے تو اس کا مطلب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. مجھے بول کے بتا، جس کے ہاتھ میں 70 نبیوں کے عمل ہو اور علی کی ولایت نہ ہو تو اپنی 5 نمازوں کو لے کے کہاں جائے گا؟ عبادات پہ مان کر کے علی کو چھوڑ رہا ہے، سجدوں پہ مان کر کے علی کو چھوڑ رہا ہے، ذات کو مانتا ہے، بات کو کیوں نہیں مانتا؟ خم غدیر پہ اللہ رسول سے کہہ رہا ہے پہنچا، منوانا، صرف سنا، جس کا سنانا واجب ہو. جس کا سنانا محمد پہ واجب ہو وہ ماننا کیا ہوگا؟ ولایت علی کے لیے شہروں میں گئی ہیں محمد کی بیٹی. بڑی دکھ والی بات کسی ایک شیعہ نے کی یہیں پہ جب پچھلے دنوں موصول ہوئی کہ جی کربلا میں جو جناب علی اکبر نے اذان دی اس میں تو علی ولی اللہ کی گواہی نہیں تھی. کربلا میں جو شہزادہ علی اکبر نے اذان دی اس میں علی ولی اللہ نہیں تھا. تو پھر روایت سنو مجھ سے، بحر المصائب کی روایت. شیعہ مذہب میں مصائب کی سے بڑی کتاب کوئی نہیں. اس میں لکھا ہے کہ یزید کا ایک سپاہی روایت کرتا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد سارے چلے گئے، میں کربلا میں رکا رہا کیونکہ مجھے کسی کام کے لیے عراق میں رہنا تھا. وہ کہتا ہے کہ میں 11 محرم کو میدان کربلا میں آیا، وقت شام تھا کہ مجھے اذان کی آواز سنائی تھی. میں نے ارد گرد دیکھا، مجھے کہیں پہ کوئی مؤذن نظر نہیں آتا. وہ کہہ رہا میں مؤذن کی تلاش میں گیا تو میں حیران رہ گیا کہ حسین کی لاش بغیر سر کے کٹی ہوئی رگوں سے آواز آ رہی تھی، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی. کٹی رگوں سے جس کا بیٹا کربلا میں گواہی دے رہا. آج مجھے حکم ہے کیونکہ کل سے شہادات کا سلسلہ شروع کرنا ہے، شہادتیں پڑھی جائیں گی. کل شہزادہ اکبر پڑھا جائے گا، پھر شہزادہ اصغر پڑھا جائے گا. آج اس کی مصیبت کے 4 جملے سن لو جو حسن کا یاد ہے.
جس نے کربلا میں حسن بھر کے حسین کا ساتھ دیا. میں جملہ پڑھوں گا، میری مائیں بہنیں اس پہ آمین ضرور کہنا، بہنیں بیٹیاں آمین ضرور کہنا. ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہو، میں سر پہ سیدھے سجاؤں، لیکن بیوہ ماں کی حسرت زیادہ ہوتی ہے. بیوہ ماں کو اپنے بیٹے کے جوان ہونے کی جلدی زیادہ ہوتی ہے. روز ماتھا چوم کے کہتی ہے کب بڑا ہوگا، باپ تیرا سر پہ کوئی نہیں ہے، میرا جی چاہتا تھا اپنی زندگی میں تیرے سر کے سہرے دیکھتی. رو رو کے ہر نماز میں اللہ سے دعا کرتی، میرے اللہ موت دے دینا لیکن اس وقت دینا جب میرا بیٹا جوان ہو جائے. میرے مولا میرا بیٹا یتیم ہے، اس کے سر پہ سہرے دے. جیسے شہزادہ علی اکبر کو سیدہ زینب پالتی رہی ہے، ویسے ہی قاسم کو قاسم کی ماں پالتی. یہ اس مظلوم کا بیٹا ہے جس کا جنازہ گھر سے نکل کے واپس گھر آیا. یا زہرا جس کا جنازہ گھر سے نکلا تھا واپس پھر گھر آیا تھا. 70 تیر لگے تھے محمد کے بیٹے کے جنازے پہ. میں نے پڑھ دیا ہے، تو نے مطمئن ہو کے سنا ہے، تیرے لفظ منہ سے ہائے حسن نکلنا چاہیے تھا یا ہائے حسین نکلنا چاہیے تھا. 70 تیر لگے ہیں حسن کے جنازے پہ. اور قسمت والی دیکھ کتنی قسمت تھی کہ 70 تیروں کے ساتھ جنازہ گھر میں واپس آیا ہے. حسین نے رو کے کہا زینب تیرے پاس کوئی کفن کا اور ٹکڑا ہے؟ میرے حسن کا کفن لہو سے بھر گیا ہے. لیکن رو کے کہتی ہے جنت سے جو 5 کفن کے ٹکڑے آئے تھے، ایک نانا لے گیا، ایک ماں زہرا لے گئی، ایک بابا علی لے گیا، یہ حسن کے حصے کا حسن کو دے دیا. حسین میرے پاس ماں والے صندوق میں ایک کفن ہے اور وہ ماں تیرے حصے کا رکھ کے گئی تھی، تیرے حصے کا نام آنا تھا. حسین کی چیخ نکلی، روکے گا ماں زہرا کا صندوق کھول، مجھے کفن کا دے، میں حسن کو کفن دوں، مجھے ضرورت ہی نہیں. جو بغیر کفن کے گیا تھا آج کربلا میں کفن بانٹ رہا. جو ظاہر بیٹھے گواہی دینا. بہن بیٹھی ہے بھائی کے جنازے پہ، میری آقا ذاتی حسن کی جنازے سے تیر کھینچ رہی تھی. میں نے پڑھ دیا، تو نے مطمئن ہو کے سن لیا. اکبر کے جگر سے برچی نکالنے سے زیادہ مشکل تھا زینب کے لیے حسن کے جنازے سے تیر کھینچنا. ادھر سیدہ نے بطول کی بیٹی نے آخری تیر کھینچا، رو کے کہتی حسین وقت کا امام ہے، مجھے اجازت دے، میں قبر رسول پہ جانا چاہتی ہوں. سار فضا کو قبر رسول میں لے کے گئی، جا کے قبر رسول میں بیٹھ کے کہتی اٹھ میرا نانا، ایک بار قبر سے باہر آ، مجھے اپنی ایک حدیث دوبارہ سنا. تو کہا کرتا تھا حسن میرا امیر بیٹا ہے، حسین میرا غریب بیٹا ہے. نانا ایک بار میری ماں کی حویلی پہ آ، اپنے امیر کے جنازے کی حالت دیکھ، پھر مجھے بتا تیرا امیر یہ ہے تو تیرا غریب کیا ہو. تیرے امیر کا جنازہ یہ ہے تو تیرے غریب کا. ایک کے جنازے پہ تیر، دوسرے کا تیروں پہ جنازہ. 2 جملے مجھے کہہ دینا اس حسرت کے ساتھ، ان کی اولاد جوان ہے، میرا مولا اولاد کی خوشیاں نصیب کرے. میرے بھائی سعید کو ان کے بیٹوں کی خوشیاں نصیب ہو. اولاد کے سر پہ سہرے دیکھو. شب عاشور تھی، سیدزادیوں کے خیموں کے باہر اکبر اور عباس پہرے دے رہے تھے. اب میں جلدی 2 جملے پڑھوں گا، کوشش کرنا آنکھیں باوضو کرنا. اکبر اور عباس پہرا دے رہے تھے سیدہ زینب کے خیمے کا. یا جناب اکبر کی آواز ہے چچا عباس صبح عاشور کا دن ہے، صبح یہاں پہ ہونی ہے شہادتیں، صبح ہم نے دینی ہے توحید پہ گواہیاں، صبح ہم نے دینی ہے رسالت پہ گواہی، صبح ہم نے دین کے تحفظ کے لیے دینی ہے ولایت کی گواہیاں. ہم نے پہنچانا ہے نظام توحید کو، ہم نے بچانا ہے عدل توحید کو. باتیں کرتے کرتے اکبر نے کہا چچا عباس کل میرا جی چاہتا ہے سب سے پہلے میدان کربلا میں میں جاؤں. چچا تو چوٹی پہ کھڑا ہو جانا، ٹیلے پہ کھڑا ہو کے تو اپنے شاگرد کی جنگ دیکھنا. اتنا جملہ کہنا تھا. عباس کی آنکھیں نہیں ساون کے بادل بن گئے، عباس کی آنکھوں کے آنسو عباس کی داڑھی پہ آئے. رو کے کہا نا اکبر صبح پہلے تو نے نہیں جانا. اکبر تیرے حسین بڑا پیار کرتا ہے، تجھے زینب نے برقوں میں پالا ہے. اکبر تیرے جانے سے تیرے حسین کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا. اکبر صبح سب سے پہلے میں جاؤں گا، میں اس فوج کا علمدار ہوں، میں حسین کا نوکر ہوں. مجھے فاطمہ نے دعاؤں میں اس لیے مانگا تھا میں اولاد علی کے کام آ سکوں. مجھے میری ماں ام البنین نے اپنی چادر پہ ہاتھ رکھ کے 28 رجب کو قسم لی تھی کہ عباس حسین کو تنہا نہ چھوڑنا، تو وہ سب سے پہلے میں جاؤں گا. اکبر نے گھوڑے کی زین چھوڑ دی، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. روکا چچا تو نے نہیں جانا، تیرے جانے سے میرے بابے کی کمر ٹوٹ جائے گی. ادھر عباس کہہ رہا
से आंखों का नूर जाएगा। और अकबर ने कहा तेरे जाने से मेरे बाबे की कमर टूट जाएगी। अल्लाह जाने कौन बंदा जिसका हाथ सीने पे आएगा। इतना कहना था, एक खैमे से 13 साल शहजादा बाहर आया, रो के कहता ना अकबर तू जाना, ना चचा अब्बास तू जाना, सुबह सबसे पहले मैं जाऊंगा। मेरे जाने से ना किसी की कमर टूटेगी, ना किसी की आंखों का नूर जाएगा, मैं यतीम हूँ। इतना कहना था, हुसैन से मुसल्ला छूट गया, रो के कासिम के गले में बाहें डाली, तड़प के कहा तुझे किसने कहा तेरे जाने से मेरा नुकसान नहीं होना और मेरे दो घर उजड़ जाए। अजरों को मान अल्लाह, अजरों को मान। तुझे किसने कहा मेरा शहजादा तेरे जाने से मेरा नुकसान नहीं होना। आ गई 10 मुहर्रम, खत्म करो। तरीकाकार है हुसैन और ज़ैनब का। हुसैन नीले पे, ज़ैनब मुसल्ले पे, फिजा दरवाजे पे। हर माँ कुर्बानी तैयार करती, तैयार करके आखिरी विदा के लिए ज़ैनब के खैमे में लाती। कुर्बानी ज़ैनब से विदा होती, फिजा मकतल पे जाती। हुसैन नीले से इजाजत देते, जनाब कासिम को लेके आ गई है। कासिम की माँ ज़ैनब के खैमे में रो के कहती है बीबी मेरी कुर्बानी कबूल क्यों आई है? बीबी हर कोई जा रहा है, मेरा कासिम नहीं जाएगा। फरमाया हुसैन के पास भेज। हुसैन का नाम आना था। जनाब कासिम की माँ बीबी रो के कहती 4 दफा गया है मेरा यतीम, हर बार माथा चूम के वापस भेज देता, जा माँ के खैमे माँ के साथ बैठ। बीबी मुझे सिर्फ इतना बता दे मेरा करबला में हिस्सा नहीं है, बीबी मेरा बेटा इस काबिल नहीं है। बीबी ने रो के कहा कासिम की माँ तो कासिम को कह रही है यहाँ तो असगर भी नहीं बचना, हमने तो बड़ी कुर्बानियां देनी है। बीबी फिर मुझे इजाजत दे, मैं सुरखरू हो सकूं, मैं भी हसन के सामने सुरखरू हूँ, मैं भी फातिमा के सामने सुरखरू हूँ, मैं भी रसूल के सामने सुरखरू हूँ। बीबी ज़ैनब ने कहा फिजा बुला मेरे हुसैन को खैमे में। जब फिजा ने सदा दी, इमाम हुसैन बहन के खैमे में आ गए। मुसल्ला इबादत में बैठा था रसूल का बेटा। बीबी ने इतला भेजी जनाब कासिम की माँ दोबारा लेके जनाब कासिम को खैमे में आई। तारीखें कहती है माँ की तरह हया करते थे हुसैन। जनाब फरमा का उठ के खड़े हो गए, रो के कहा परवा तू मेरी माँ फातिमा ज़हरा की जगह पे है, तू मुझे हुक्म कर देती, खुद क्यों तकलीफ की है? फिर रो के कहती है ये सिर्फ एक मेरे पास यतीम है, मेरी औलाद ज्यादा होती मैं दीन पे दे देती। मौला जल्दी कर, मौला मुझे इंतजार ना करवा, मौला मुझे बतूल के सामने शर्मिंदा ना करवा। इतना जुमला कहना था। तरीक कहती है मुसल्ले पे जैसे नमाज़ी तशहुद में बैठता है ऐसे बैठ गया ज़हरा का करीब, सर से अमामा उतार के फाड़े मार मार के रोया बतूल का बेटा। हुसैन की चीखें सुनी, जनाब फरमाए कासिम जल्दी कर अपना बाजू करीब कर। कासिम ने बाजू मां के करीब किया। बीवी ने कासिम के बाजू से तवीज खोला, तवीज खोल के रोते हुए हुसैन के हाथ में तवीज रखा। रो कभी रोना बार में पहले ये तवीज खोल। फरमाया किस चीज का तवीज है? फरमाया 28 सफर को जब हसन को जहर मिली हुई थी, 3 साल का कासिम सीने पे सुलाया हुआ था। मुझे कहा कासिम की मां जल्दी कर कागज कलम ले गया। मैं कागज कलम लेके आई, कुछ लिख के कासिम के बाजू पे बांधा। रोके का जब हुसैन अकेला हो जाए और चीखे मार मार के रोए तब हुसैन के हाथों में मेरी तहरीर रखना। हुसैन ने कुरान समझ के बोसा दिया। हुसैन ने तहरीर खोली, या हसन का पहला जुमला नजर आया। आवाज आई हुसैन अकेला ना समझ, मैं तेरे साथ हूं। ओ मेरी मां का लाडला बेटा अपने आप को तन्हा ना समझ। मुश्किल वक्त में गए हुए भाई के जुमले आंखों के आगे आए। फरमाया अपने आप को तन्हा ना समझ, मेरा कासिम हसन बन के तेरे साथ है। एक दफा तहरीर को पढ़ा, चूमा, आंखों से लगाया, आंखों से लगा के कासिम को सीने से लगाया, सीने से लगा के कहा सैयदादियों तैयार करो मेरे हसन के यतीम। मैंने पढ़ दिया जुमला, तैयार करो मेरे हसन के यतीम को। इतना जुमला कहना था।
یا جناب سیدہ نے کہا قاسم کی ماں لے جا اپنے خیمے میں قربانی تیار کر. رو کے کہتی ساری زندگی نوکری کی ہے, آج کنیز کچھ مانگے. فرمایا مانگ. فرمایا آج تیرے خیمے میں قاسم تیار کروں گی, تو ساری سیداتیوں کو بلا, میرے قاسم کی بارات جا رہی ہے. میں آج اپنے قاسم کو دلہا بنانے لگی ہوں. میں آج اپنے قاسم کو میدان میں ایسے بھیجوں گی جیسے دلہا بارات میں. آج شیعہ ہو کے پوچھتے ہیں کہ مہندی کیوں نکالتے ہیں؟ حسرت تو پوری کرو قاسم کی ماں کی. حسرت رہی میں قاسم کی ہاتھ میں مہندی کا سجاتی. بس ختم کروں 2 یا 4 منٹ کا, اور وہ صاحب پڑھو کتابیں لکھتی ہیں. یہ وحد کربلا کا شہید ہے جسے ماں نے گھوڑے میں بٹھایا ہے. میں نہیں سمجھا سکا شاید. ماں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ گھوڑے کے زین میں بٹھایا. زین میں بٹھا کے کہتی زین میں بٹھایا تو قاسم ہی ہے, اب قاسم ہی رہنا, تقسیم نہ ہو جانا. ادھر حسین نے مقتل میں قاسم کو بھیجا, ادھر حسین ڈیلے پہ آ گئے, فضہ دروازے پہ آ گئی, زینب مسلح پہ آ گئی. غلط پڑھو نہ محمد کی بیٹی کا مجرم بنو. تحریک کہتی ہے جناب قاسم کے میدان میں جانا تھا, حسن بن کے قاسم نے حملہ کیا. دائیں کی فوجیں بائیں دوڑی, بائیں کی فوجیں دائیں جوڑی. جب ادھر قاسم پہ چاروں طرف سے حملہ ہوا, قاسم کا حملہ ہونا تھا. یہ مولا حسین کربلا کے ڈیلے پہ کھڑے ہو گئے. حسین کو فوجوں کے درمیان حسن کا یتیم نظر نہیں آیا. حسین نے قاسم کو آواز دی, قاسم مجھے تو نظر نہیں آ رہا. یہ قاسم کی آواز ہے, مولا میرے پاؤں رکابوں میں پھنس گئے, مولا میں گھوڑے کی زین سے گر گیا. حسین نے ڈیلے سے ایسے دوڑے جیسے ہاجرہ اسماعیل کے لیے دوڑی تھی. ادھر حسین ڈیلے سے دوڑے. یا کمینے نے کھڑے ہو کے کہا حسین کے آنے سے پہلے مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑا دو, مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑا دو. اللہ جانے کون ماضی ہے جو پرسا دے گا. ادھر حسین 9 لاکھ کے درمیان آیا. حسین کی آواز ہے, قاسم مجھے آواز دے, میں تجھے مقتل سے لینے آیا ہوں. کوئی آواز نہیں آئی. حسین نے دوسری آواز دی, کوئی آواز نہیں آئی. حسین نے گھٹنے کربلا کی زمین پہ ٹیکے, رو کے کہا امام بن کے بلا رہا ہوں, مجھے آواز دے. کوئی ٹکڑا وہاں سے اٹھا, کوئی ٹکڑا وہاں سے اٹھا. حسین نے سر سے امامہ اتارا, حسین نے چادر بنائی, ایک ایک قاسم کی لاش کا ٹکڑا اٹھاتا گیا. رو رو کے قاسم کی لاش کو کتری بنائی. رو کے تو حسن دیکھ تیری قربانی قبول ہو گئی. تیرا بھی لاشا زخمی تھا, تیرے بیٹے کا بھی زخمی. ماتم حسین.